دوستوں، ویٹیکن سٹی دنیا کے سب سے بڑے مذہب عیسائیت کے کیتھولک کرسچنز کا سینٹرل پوائنٹ ہے، جو کہ پچھلے 2000 سال سے معرض وجود میں اپنی خفیہ نوعیت کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس میں حیرت کی بات نہیں کہ گزشتہ برسوں کے دوران ویٹیکن اور کیتھولک چرچ نے افواہوں کے ذریعے بہت سی سازشی چیزیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو ویٹیکن سٹی کے محافظ خانے میں رکھی گئی چند ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو لے کر افواہیں مشہور ہیں، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، آرٹیفیکٹس۔ دوستوں، حیرت انگیز طور پر ویٹیکن کے متعلق یہ افواہ بھی ہے کہ یہاں تمام مذاہب کے نمونے موجود ہیں۔ آخرکار یہ عیسائیت کا سب سے بڑا گڑھ اور مزید یہ کہ دنیا کے قدیم ترین اداروں میں سے ایک ہے۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کراس پر فوت ہوئے تھے وہ یہاں موجود ہے۔ ان کا پیالہ جس میں انہوں نے آخری بار کھانا کھایا تھا، اور احد کے صندوق سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تک، جبکہ کھوجدانوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ترکی میں واقع ارارات کے پہاڑوں پر دریافت کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر تقریباً ہر ایک بڑا عیسائیت مذہب کا نمونہ موجود ہے، جس میں خفیہ محفوظ شدہ دستاویزات بھی شامل ہیں۔ یہاں تک کہ یہ افواہ بھی ہے کہ کم جانے والے عجیب مذہبی نمونے یہاں پر چھپائے گئے ہیں، جن کے بارے میں ایک عام شخص نہیں جانتا، جن میں عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق کروسیفکیشن کے دوران عیسیٰ علیہ السلام کو پہنائے گئے کانٹوں کا تاج بھی شامل ہے۔ نمبر 2، بونز آف سینٹ پیٹر۔ دوستوں، 1939 میں سینٹ پیٹر بیسیلیکا چرچ، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ ہے اور ویٹیکن سٹی کا مرکز ہے، وہاں سے سینٹ پیٹر کی 9 ہڈیاں دریافت ہوئی تھیں۔ دوستوں، سینٹ پیٹر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 ساتھیوں یا پیغمبروں میں سے ایک تھے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ہڈیاں ایک جوتے کے ڈبے سے برآمد ہوئیں۔ 2013 میں پوپ فرانسس نے یہ ہڈیاں پبلک کر دیں، مگر پھر انہیں دوبارہ چھپا دیا گیا اور تب سے انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ ہڈیاں واقعی میں سینٹ پیٹر کی ہی ہیں یا نہیں۔ بجائے اس کے کہ ویٹیکن سٹی اسکالر سے ان ہڈیوں کی جانچ کرواتا، انہوں نے ان ہڈیوں کو چھپا دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ سینٹ پیٹر کے مقبرے کا امن تباہ کرنے والوں کے لیے 1000 سال کی قدیم لعنت ہے، مگر لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے۔ نمبر 3، دا کرونو ویزر۔ دوستوں، یہ افواہ بھی ہے کہ کرونو ویزر نام کی ایک ڈیوائس ویٹیکن سٹی نے بنائی تھی۔ اس ڈیوائس کو 50 کی دہائی میں عظیم سائنسدانوں نے بنایا تھا۔ اس پروجیکٹ کے ویٹیکن نے ہی اخراجات اٹھائے تھے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ڈیوائس شیشوں کے ٹکڑوں کی طرح کام کرتی تھی، جسے چہرے کی مخالف سمت پر پہننا پڑتا تھا، جس سے ماضی میں ہوئے ایونٹس کو دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ ڈیوائس ماضی کی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو تصاویروں اور آڈیو میں بدل سکتی تھی۔ فرینچ پادری برونی کا دعویٰ ہے کہ وہ تاریخی واقعات کے گواہ ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفکیشن کے واقعے کے، مگر اس ڈیوائس کے بنتے ہی اسے توڑ دیا گیا، کیونکہ چرچ کو یہ فکر ہونے لگی کہ یہ ڈیوائس ایک شخص کے لیے بہت زیادہ طاقتور ہے، مگر اگر کوئی ایسی ڈیوائس موجود ہے تو وہ یقیناً ویٹیکن سٹی کے سیکرٹ لاکر میں موجود ہوگی۔ نمبر 4، دی گرینڈ گریموری۔ دوستوں، گرینڈ گریموری ایک شیطانی کتاب ہے جسے 16ویں صدی میں ہونوریوس آف تھیبس نے لکھا تھا، جس نے خود شیطان کے زیر قبضہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کتاب میں تعویذ اور جادو منتر کرنے کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں، مگر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس کتاب میں شیطان کو بلانے اور اس کے ساتھ سودا کرنے کی ترکیب بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس اوریجنل کتاب کے شائع ہونے کے بعد اس کی بہت ساری کاپیز بنی، لیکن صرف ویٹیکن کے پاس اس کی اوریجنل کاپی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی تمام کاپیز فیک ہیں یا پھر ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں انہیں بیکار بنانے کے لیے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ تمام کاپیز کی کچھ نہ کچھ طاقت ہے، مگر اوریجنل کتاب جو ویٹیکن کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور ویٹیکن نے اس کتاب کو انسانیت کو ناقابل تصور تباہی سے بچانے کے لیے رکھا ہوا ہے،
ताकि ये किताब गलत हाथों में ना चली जाए। नंबर 5, एविडेंस ऑफ एलियंस। दोस्तों, एलियंस बहुत सी साजिशी थ्योरी से ढके हुए हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि 1998 में वेटिकन में दिखाई जाने वाली खोपड़ी, जिसका लंबा सर और छोटा चेहरा था, एलियंस की खोपड़ी थी जो वेटिकन की ज़ेरे ज़मीन से मिली, और तब से वेटिकन ने क्रिश्चियनिटी को बचाने के लिए एलियंस से मुतल्लिक कई राज छुपाए हुए हैं। कुछ के मुताबिक वेटिकन के पास एलियंस को लेकर ठोस सबूत मौजूद हैं, और एक अफवाह ये भी है कि वेटिकन के अंदर कई सारे जिंदा एलियंस को कैद में रखा गया है। वेटिकन ने इस बात से ना कभी इनकार किया है और ना कभी इकरार। ऐसा लगता है कि वेटिकन खुद ही अफवाहों का सहारा लेकर खुद को मुतनाज़िया रखना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी वेटिकन सिटी से जुड़ी चंद अफवाहें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।